ناکام ہوں گے۔ اسلام کی تعلیمات ابدی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے بدل کر کوئی دوسرے مذہب کوئی آدمی اختیار کرے گا، وہ ہرگز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مذہب عطا فرمایا جس کے اوپر اللہ قیامت تک کے لیے راضی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج کا دن، عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ الیوم سے مراد عرفات کا دن ہے۔ الیوم سے مراد عرفات کا دن ہے۔ الیوم اکملت لکم، آج ہم نے دین اسلام کو کامل مکمل کر دیا، اور اب ہم قیامت تک کے لیے اسی پر راضی ہوں گے، اسی پر چلنے والوں کے لیے راضی ہوں گے۔ اور ایک بہت بڑی دولت اور ایک بہت بڑی نعمت کی اللہ نے تکمیل کر دی۔ یہ عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اور عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحج کا دن تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جس دن یہ آیت نازل ہو رہی تھی، دنیا میں تقریباً ہر جگہ خوشی منائی جا رہی ہے، اگرچہ لوگ اپنے اعتبار سے خوشیاں منا رہے تھے، مگر اللہ نے اس موقع پر یہ آیت کا نزول فرمایا۔ یہودیوں کے یہاں بھی اس دن عید تھی، یہودی بھی خوشی منا رہے تھے، عیسائیوں کے یہاں بھی عید تھی، اور مجوسیوں کی بھی عید تھی۔ 3 عید ایک ساتھ اکٹھا ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے اس دن 2 عیدیں تھیں۔ آپ سوال کیے 2 عیدیں کیسی ہو گئی؟ ایک عرفات کا دن بھی، یہ مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے حج پہ جانے والوں کے لیے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو میری رحمت سے مقابلہ کرے؟ کون ہے جو زمین کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آئے اس میدان میں؟ میں سارے گناہوں کو معاف کروں گا، اور دنیا کے درختوں کے برابر اور پتوں کے برابر کوئی گناہ لے کر آئے، میری جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری عزت کی قسم، آج اس میدان میں جو بھی حاضر ہوا ہے میں سب کی مغفرت کر دوں۔ ایک عرفے کا دن بھی مسلمانوں کے عید کا دن ہے، اور دوسرا جمعے کا دن بھی سید الایام۔ تو 5 عیدیں ایک ساتھ جمع ہوئی تھی، ایسا کبھی موقع دنیا میں نہیں جمع ہوا۔ 5 عیدوں کے درمیان کے اندر اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی تھی، الیوم، آج کا دن، جس دن ساری دنیا والے خوشی منا رہے ہیں۔ اصل خوشی تو مسلمانوں کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تکمیل تک پہنچا دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور قیامت تک میں دین اسلام ہی پر راضی ہوں۔ کیسے اللہ کی طرف سے رحمت برکتیں۔ یہ ہمارا نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے لاڈلے تھے، سارے انبیاء کے سردار تھے، سارے نبیوں سے افضل تھے۔ یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار، اور سارے قوموں کی اور سارے مذہب والوں کی اللہ نے اس کو افضل بنایا۔ جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور عظمت کو بیان کیا جاتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکمیل ہوا، النبی کے زمانے کے اندر اللہ نے ایک اعلان کیا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دیکھو ایک نبی آئے گا، آخری نبی ہوگا، اگر تمہارے زمانے میں وہ آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا۔ ہمارے نبی کا ڈنکا ہر نبی زمانے کے اندر بجتا رہا۔ اس طریقے سے یہ
امت کی شان کو بھی اللہ نے سارے زمانے کے اندر بڑھاتے رہے، بناتے رہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، تو بنو اسرائیل ان کی اولاد جتنی تھی سب کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑی محترم تھی، بڑے انبیاء اس کے اندر آئے، بعض کہتے ہیں 10,000 انبیاء اس کے اندر آئے، 10,000 انبیاء، بڑی پیاری تھی۔ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل ہم نے تمہارے اوپر بہت ہی نعمتیں اور بہت ہی تمہیں شان والا بنایا، مگر جب امت محمدیہ دنیا میں آئی تو ان کی شان ختم کر دی۔ یہ امت محمدیہ، اس کی بڑی خصوصیات ہیں، بہت خصوصیات ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ یہ نبی بھی بڑا شان والا، اس امت کی یہ امت بھی بڑی شان والی ہے۔ قیامت کے دن 120 صفحے بنے گی جنت میں جانے سے پہلے، کہ جنتی سارے صفحے بنا لیں، ساری صفحے سب صفوں میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ 80 صفحے صرف امت محمدیہ کی ہوگی اور باقی 40 صفحے اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، اس کے اندر حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، سارے انبیاء بھی ہوں گے، اور ان کی امتی بھی ہوں گے۔ ان کی صفوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 40۔ اے امت، اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت اگر ایک نیکی کرے گی تو میں ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے ساتھ دوں گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ پہلے کسی بھی زمانے کے اندر ایک کا بدلہ 10 کے ساتھ نہیں دیا گیا، ایک کا بدلہ 1 کے ساتھ دیا گیا۔ اور گناہ کرے گی تمہاری امت، ہم کیا کریں گے؟ اس کو گناہ کے بدلے میں 1 گناہ لکھیں گے، 10 گناہ نہیں لکھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہم زد امتی، اے اللہ نیکیوں کو میری امت کے لیے اور زیادہ کر۔ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اپنی امت کے خاطر۔ نبی اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ صبر، کہ امت کے لیے ہم نے یہ کیا، آپ چاہتے ہیں اور زیادہ کریں تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک نیکی کے بدلے میں ہم 700 نیکیاں دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے شفیق نبی، آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم زد امتی، اللہم زد امتی، اے اللہ میری امت کے لیے نیکیوں کو اور زیادہ کر دے۔ اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، مگر نبی کے ہاتھ پھر دوبارہ اٹھے ہیں، اللہم زد امتی، اللہم زد امتی، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ کیسے ہمارا نبی ہمارے اوپر شفقت کرنے والا، اور ہم کتنے دین سے دور سوچے تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں ابو جہل ابو لہب نے بہت برا کام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیتے تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بولو کیا کرتے تھے؟
کیا ہم نبی کی سنتوں کو صبح سے لے کے شام تک دھکے نہیں دیتے؟ صبح سے لے کے شام تک ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دفاتر کے اندر اور ہمارے کاروبار کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دھکے دیا جاتا ہے، اور دکاندار یہ کہتا ہے اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میری دکان کیسے چلے گی؟ عجیب بات ہے۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں ابو جہل نے دھکا دیا، ابو لہب نے دھکا دیا، عتبہ نے دھکا دیا، فلاں نے کیا۔ آج کا مسلمان تو میرے نبی کو دھکا، اس کی سنتوں کو دھکا دے رہا ہے۔ اور آپ جسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کو بڑے پسند ہے۔ جو اس کو پسند کرے گا اللہ کے نزدیک کو چمکتا ہے، اور جو نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے اللہ کے نزدیک کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے چوتھی آیت نازل کی، کون سی؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے نبی جی بس کر دیجئے، ہم کیا کریں گے؟ تمہاری امت نیکیاں کرے گی، ہم بغیر حساب کتاب کے اس کا بدلہ دیں گے۔ نیت کر لیں کہ آج کے بعد سے میں نبی کی کوئی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، کہیں انشاءاللہ کوئی سنتیں نہیں چھوڑوں گا۔ علماء سے پوچھیں گے اس دکانداری میں شروع کر رہا ہوں، اس کے اندر نبی کی سنت کیا ہے؟ گھر پہ شادی ہے، میں نبی کی کیا سنت ہے؟ فلاں کام میں کر رہا ہوں، اس کے اندر نبی جی کی کیا سنت ہے؟ اس کو کریں گے، خدا کی قسم اللہ کے نزدیک آپ اور ہم چمکدار بن جائیں گے، اور دنیا والوں کے نزدیک بھی اللہ چمکا دیں گے۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے اوپر اللہ نے شفقت فرما کے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں کے اوپر اجتماعی عذاب نازل ہو جاتا تھا، کیا ہوتا؟ پوری قوم برباد کر دی جاتی تھی، پوری قوم ختم کر دی جاتی تھی۔ کونوا قردۃ الخاسئین، قرآن میں آتا ہے بعض قوموں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ جس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بندر جو ہے نا ہمارے زمانے کے وہی ہیں جن کو عذاب آیا تھا، بالکل غلط ہے۔ 3 دن سے زیادہ وہ قوم زندہ نہیں رہتی جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ کونوا قردۃ الخاسئین، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، مگر اس امت کے اوپر عذاب آئے گا، اگرچہ مگر انفرادی آئے گا، اجتماعی نہیں آئے گا کہ پوری کی امت مسلمہ کو یکدم ہلاک کر دیا جائے۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی رو رو کر، اے اللہ میری امت کا استحصال نہ کیجیے، میری امت کو یکدم ختم نہ کیجیے جیسے کہ پہلی امتوں کو ختم کیا تھا، اے اللہ تو ایسا نہ کیجیے۔ کیا آپ نبی کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کیسے رو رو کر ہمارے لیے اللہ سے مانگ کر گئے۔ اسی میں سے ایک اللہ کی بڑی رحمتوں میں سے، برکتوں میں سے رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے 1-2 دن کے بعد۔ یہ مسلمانوں کے سیزن کے 4 مہینے ہیں، ہماری بھی تو دکان کے سیزن آتا ہے، سب سے بڑا سیزن رمضان ہے۔ یہ سلسلہ اللہ چلاتے ہیں، اور شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کی 10 تاریخ تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا سیزن ہے۔ دنیا والے کمائی کرتے ہیں، رمضان کے اندر سنتوں کو چھوڑا اور عبادات کو چھوڑا اور دکان پہ بیٹھے اور ایک کا ثواب بھی کما نہ پائے، اور یہاں پر اللہ کی طرف سے آواز آئی تم 1 کرو گے میں تو 70 کا بدلہ دوں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہو جو کہ 1 کا 70 ملتا ہو؟ بولیے۔ نفل پڑھو گے فرض کا ثواب ملے گا۔ آدمی جب سے پیدا ہوا موت تک نوافل پڑھتا رہے 2 رکعت فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے اندر 2 رکعت پڑھ لے تو فرض کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ کی کتنی فضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
فرماتے تھے اللہ کو امت محمدیہ سے بڑی شفقت محبت اللہ تو چاہتے ہیں امت محمدیہ کی مغفرت کرے، اسی وجہ سے اللہ نے امت محمدیہ کو کیا دیا؟ رمضان کا مہینہ دیا۔ پہلے امتوں میں سے کسی کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا تھا، روزہ تو ملا تھا مگر رمضان کی برکتیں ان کو نہیں دی گئی تھی۔ اللہ نے یہ چاہا ساری امت محمدیہ کی مغفرت ہو جاوے، اس لیے اللہ نے کیا دیا امت محمدیہ کو؟ رمضان مبارک کا مہینہ دیا۔ ذرا سا کرو گے اللہ کی مغفرت دوڑتے ہوئی آئے گی۔ 24 عام دنوں کے اندر 24 گھنٹے میں ایک وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان کے اندر 24 گھنٹے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی نے ایک مرتبہ یہ فرما دیا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جاوے وہ آدمی جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے، ایسا مہینہ جس کے اندر اللہ کی مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے، تو وہ اس کی اس وقت بھی مغفرت نہ ہو، وہ تو برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ایسی 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پیغام آتا ہے۔ 10 لاکھ آدمیوں کی افطار کے وقت کے اندر مغفرت ہوتی، کتنی؟ اور آخری دن کے اندر جتنے شروع سے آخر تک مغفرت ہوئی ہے 10 لاکھ کو جمع کیا جاوے تو کتنا ہو گیا؟ 3 کروڑ۔ کتنے ہو گئے؟ 3 کروڑ لوگوں کی آخری دن کے اندر مغفرت کی جاتی ہے۔ وہ 10 لاکھ الگ روزانہ، اور آخری دن میں کتنے ہو گئے؟ 3 کروڑ کی مغفرت۔ اور پھر تو میں آپ کئی مسائل کے اندر نہ پڑے جائیں، اور حدیثوں کے اندر بڑی فضیلت رمضان کی ہے۔ اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا ہم خوب احترام کریں، اس کا خوب اہتمام کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ کس کا مہینہ ہے؟ عروج کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جہاد اس کے اندر کیے۔ رمضان کے اندر تو کئی جنگیں ہوئی، کئی مارکے ہوئے۔ ہمارے دماغ میں تو یہ ہے کہ رمضان گھر بیٹھ جاؤ، کئی مارکے ہوئے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر مدینہ منورہ سے 2 سفر کیے۔ ایک بدر کا کیا، ایک کون سا کیا؟ جنگ بدر کا ہوا۔ کتنے دن کا تھا یہ؟ کتنے دن کا سفر ہوا تھا یہ؟ آپ 12 تاریخ کو مدینے سے نکلے، کون سی تاریخ؟ اور واپسی آپ کی مدینہ ہوئی ہے 20 کو۔ 17 کو تو جنگ بدر ہوئی ہے، مگر کیا آپ جہاز سے پہنچ گئے وہاں پر؟ جہاز سے تو نہیں تھے، جہاز سے کب نکلے تھے مدینہ منورہ سے؟ یاد کر لیجئے۔ اپنے نبی کی سیرت کو ہم خوب پڑھیں اور اپنے نبی کی سیرت کو علماء سے معلوم کریں۔ ایک ایک چیز ہمارے نبی کی اللہ کو بڑی پسند۔ بدر کب؟ آپ بدر کے موقع کے لیے کب نکلے؟ 12 تاریخ کو نکلے تھے، اور واپسی مدینہ منورہ کب پہنچے ہیں؟ 20 تاریخ کو پہنچے۔ تو یہ کتنے دن کا سفر ہو گیا؟ 8 دن کا ہو گیا۔ دوسرا سفر فتح مکہ کا ہو گیا۔ فتح مکہ میں آپ کب نکلے؟ مکے کا سفر تو 3.5 میل لمبا ہے، مدینے سے لمبا سفر ہے۔ بدر تو قریب کے اندر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے مدینے سے؟ 12 رمضان کو نکلے۔ کب نکلے؟ نہیں، 8 رمضان کو نکلے۔ 8 رمضان کو نکلے، لکھ لیجئے۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد آپ حنین تشریف لے گئے، طائف تشریف لے گئے، اور ایک جو چھوٹے موٹے مارکے اور بھی ہوئے۔ یہ کل سفر آپ کا ہوا 2 مہینہ 16 دن کا۔ لکھ لیجئے کتنے دن کا ہوا؟ 2 مہینے 16۔ لوگ کہتے ہیں بتاؤ چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ چلہ کہاں سے ثابت؟ 2 مہینہ 16 دن تو ثابت ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔
2 مہینہ 16 دن کا سفر تھا. 27 ذیقعد کو نبی جی واپس پہنچے ہیں مدینہ منورہ. اتنا لمبا سفر کر کے آئے. 2 مہینہ 16 دن. رمضان کا مبارک مہینہ ایک طرف سے عبادت کا مہینہ ہے, دوسری طرف ساری انسانیت عبادت پہ کیسے آ جائے. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 عادات تھی, ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے 3 باتوں میں جمع ہوتی ہے. پہلی, عبادات میں کثرت کرتے تھے, کمر کو کس لیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ عبادت میں بہت زیادہ تنہی اور بہت زیادہ کوششیں فرماتے تھے. دوسرا کیا کرتے تھے؟ دوسرا خرچ بہت کیا کرتے تھے رمضان میں. بخاری شریف کے اندر آتا ہے مزری المرسلہ, ایسی جیسے کہ تیز ہوا یعنی آندھی ہوتی ہے, اس طریقے سے آپ کی سخاوت ہوتی ہے. جو آتا تھا اس کو بھی دیتے تھے, جو نہیں آتا تھا اس کو بھی دیتے تھے. ہوا جو ہوتی ہے سردی کے دنوں میں ذرا غور کیجیے, گرمی تو محسوس نہیں ہوتی, ذرا سا سوراخ ہوتا ہے, کیسی ہوا لگتی ہے. حدیث پاک میں آ رہا ہے آندھیوں کی طرح آپ خرچ کیا کریں. اور کیا کرتے تھے؟ دعا کثرت سے کرتے تھے. میرے نبی جہاں پر سارے نبیوں کے نبی ہیں وہاں پر کیا ہے؟ دعا کرنے والے نبی بھی ہیں. آپ نے اتنی دعائیں مانگی جتنی کسی اور نبی نے دعا نہیں مانگی. سارے انبیاء کی دعا دنیا میں ختم ہو گئی. سارے انبیاء علیہ السلام نے جو دعا مانگی دنیا میں مانگ لی, مگر میرے نبی نے دنیا کے اندر بھی مانگی اور قیامت کے دن بھی مانگی. میدان محشر کے اندر بھی میرا نبی دعا مانگے گا, سجدے میں گر جائیں گے, ارفع راسک, اے نبی جی سر تو اٹھائیے, کیا بات ہے. بار بار اللہ کی طرف سے درخواست, اللہ کی طرف سے حکم آئے گا, آپ دعا مانگیں گے. اللہ حساب کتاب تو شروع ہو جاوے. پھر اس کے بعد جو لوگ جہنم میں گئے نبی جی وہاں پر کیا کریں؟ لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے. کس نبی, کیسے پیارے نبی کی ہم امتی ہے جس کو ہم بھول گئے. کیسے پیارے نبی کی امت. میں نے عرض کیا کہ ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی تھی. کوئی حدیث کی کتاب آپ دیکھیے, علماء سے پوچھیے, کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کتاب الدعوات نہ ہو. ہر حدیث کی, کوئی حدیث کی کتاب مکمل نہیں ہوتی جس کے اندر کتاب الدعوات یعنی دعا, نبی جی نے جو دعائیں مانگی ہے وہ دعا کے مضمون نہ ہو تو وہ حدیث کی کتاب بھی مکمل نہیں. بخاری کے اندر بھی ہے, مسلم کے اندر بھی ہے, ترمذی کے اندر بھی ہے, مشکات, ساری حدیث کی کتابوں کے اندر لوگوں نے مستقل میرے نبی کی دعاؤں کو لکھا ہے. تو رمضان مبارک کے اندر یہ دعا بہت کثرت سے ہو جاتی ہے. خوب دعائیں مانگیں اپنی ہدایت کے لیے, ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. ساری دنیا کے اندر لوگ بہت پریشان ہیں. کسی زمانے میں مسلمان پریشان تھے, اب تو ساری انسانیت پریشانی کے اندر ہے. کون ہے ملک والا جو پریشان نہ ہو؟ ان سب کے لیے دعا مانگیں, چلتے پھرتے دعا مانگیں, اللہ سے بات کریں. اے اللہ, دفتر جا رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, دکان میں بیٹھے ہیں, اے اللہ ہدایت دے دے. چلتے پھرتے دعائیں کرتے رہے. سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ, الدعاء مخ العبادہ. مخ کس کو کہتے ہیں؟ گودے کو کہتے ہیں, ہڈی کے اندر مخ. تو اگر ہڈی کے اندر کا گودا سوکھ جائے تو ہڈی کام کرے گی. الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. دعا تو عبادت ہی کا نام ہے. نبی جی نے بڑی دعائیں مانگی, ہم بھی نبی جی کی نقل کریں. صرف رمضان میں نہیں, مستقل دعا مانگیں, خوب دعائیں مانگیں, چلتے پھرتے دعائیں مانگیں. اللہ سے درخواست کرتے ہیں, ذکر کرتے رہے. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر
بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. نبی تو بخشے بخشائے تھے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. آپ تو بخشے بخشائے تھے. آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اور آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے, مجھے اور آپ کو تعلیم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملات کیے. ہم تو کہتے ہیں نبی نے کیا بس چھٹی. کس کے لیے کیا؟ امت کو سکھانے کے لیے, امت کو بتانے کے لیے. اے امت تمہارے لیے یہ نبی کے دعائیں ہمارے اور آپ کے لیے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے اونچا مقام دنیا میں اور سب سے اونچا مقام جنت میں, یہ تو پہلے سے طے ہے. آپ کو کیا ضرورت تھی؟ مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. جو کچھ ہم نے 11 مہینے میں کیے, کیا یہ ایک مہینہ ایسا اللہ نے دیا کہ سب کچھ اللہ سے ڈھلوا لے؟ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلا دینا. رمضان کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں, بشرطے کہ دعا تو مانگے, بشرطے کہ اپنے گناہوں کی معافی تو مانگے. سارے گناہ کو رمضان کہتے ہی اسی وجہ سے کہ جلا دیا جائے. دنیا والے اگر کسی کے کوئی معاف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کی اور اس کے کاغذات کو کہتے ہیں ذرا حفاظت سے رکھنا, اگر کچھ بات ہوگی تو ہم اس کو دکھائیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندوں کے سارے غلط اعمال کو کیا کر دو, جلا دو, تاکہ اب ان کے کبھی تالا نہ دیا جاوے, کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ تم نے یہ بھی تو گناہ کیا تھا. سب نصیحت منصیہ کر دیے. رمضان کے اندر اللہ کی رحمتیں ایسی نازل ہوتی ہے, علماء نے لکھا ہے جیسے کہ موسلادھار بارش. عام دنوں کے اندر اللہ کی رحمتیں قطرہ میں نازل ہوتی ہے, اور رمضان کے اندر کوئی گندگی پڑی ہو تو بارش پانی بہایا جائے تو وہ کیا جگہ پاک ہوگی نہیں ہوگی؟ ایسا جتنے بھی گناہ ہم نے کر لیے, رمضان آیا, رمضان کو رمضان کی ترتیب پر ہم گزاریں, ربی کی ترتیب پر گزاریں تو کیا ہوگا؟ سارے گناہ مٹا دیے جائیں. یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11. کتنے بھائی تھے؟ 11. احد عشرہ کب قرآن میں آتا ہے؟ احد عشرہ 11 بھائی تھے. 11 بھائیوں نے بڑا ظلم کیا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا, کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. سنا ہے کبھی؟ بڑا گناہ کیا. مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے کیا ہوا؟ اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا. رمضان کی برکت کیا ہوتی ہے؟ 11 مہینے کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. بشرطے کہ توبہ تو کوئی کرے, بشرطے کہ کوئی اللہ کے سامنے روئے تو صحیح. پہلے زمانے میں لوگ رمضان کا پہلے سے انتظار کرتے تھے. ایک بزرگ کہتے ہیں ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ, ہم 6 مہینے سے دعائیں کرتے رہتے تھے, اللہ میاں رمضان کا مبارک مہینے سے محروم نہ کیجیے. اور میرے نبی تھے تو ثابت ہے, آپ رجب کے مہینے میں دعا شروع کر دیتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب اور شعبان میں برکت دے. اے اللہ رمضان کے اندر ہمیں زندہ رکھیے. نبی کی دعاؤں میں سے آپ حضرات بھی پڑھتے ہیں رجب کے مہینے سے. تو اللہ نے ایک بہت شاندار مہینہ دیا, جو کچھ بھی. اب مگر اس کے بعد پھر میں عرض کروں, اللہ نے دھلائی کر دی, پھر اس کے بعد پھر گناہ نہ کریں. کپڑا سفید ہے, گندا ہو گیا, دھلائی ہو گئی,
پھر پوری زندگی اس کو صاف ستھرا رکھیں گے. گناہ کریں گے تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ کالا داغ ہوتا ہے. گناہ کیا ہوتا ہے؟ کالے داغ کی طرح ہوتا ہے. سفید کپڑے میں کالا داغ لگ جاتا ہے، دور سے نظر آتا ہے. تو ہم عزم کریں کہ رمضان کے مبارک مہینہ جس طرح نبی نے گزارا اس طرح گزاریں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ پوری زندگی اس کو ہم اپنی زندگی کو صاف اور پاک رکھیں گے. کیا خیال ہے؟ پھر گناہ نہیں کریں گے کہیں انشاءاللہ. خوب احترام ہے. ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جو احترام رمضان نہ کرتا، جو احترام رمضان نہ کرتا. سب کی منتیں کرے، خوشامدیں کرے. ہمارے یہاں برائیاں بیان نہیں کی جاتی. ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، سب کی منتیں. بدبختی ہے رمضان کا مبارک مہینہ آوے اور روزہ نہ رکھا جائے. جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کی کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہے. جس طرح زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مال کی حفاظت ہوتی ہے. اس طریقے سے روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جسم کی حفاظت ہو جاتی ہے. جسم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ روزہ ہے. روزہ ہے. روزہ اللہ نے دیا اس لیے کہ 11 مہینے میں جو کچھ ہوا اللہ 11 مہینے کی سب کچھ معاف ختم کر دیتے ہیں اور آدمی کو صحت عطا فرما دیتے ہیں. آج کل تو نئے لوگ، نئی سائنسدان بہت کچھ کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا کچھ ملتا ہے. ہماری شریعت نے تو 1450 سال پہلے سے یہ بات بتائی. تو ہم سب روزہ رکھیں گے اور ساری انسانیت سے روزہ رکھوائیں گے اور احترام رمضان کریں گے. کسی کو میں کیا بتاؤں، ایک جماعت کی زبان پہ جملہ آ گیا کہتا ہوں. سندھ کے علاقے کے اندر ہوٹلوں کے باہر آپ دیکھتے ہیں چادر باندھی جاتی ہے، اسٹیشنوں پہ دوسری جگہوں پر، اور اندر لوگ جا کے کھانا کھاتے رہتے ہیں. کیا عجیب ہے. وہ جماعت کے ساتھی وہ اس آدمی کے پاس گئے جس کا ہوٹل تھا. کیا لگا یار، روزے کا دن ہے،